النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ حمد و صلات کے بعد محترم استاد کرام اور پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر آپ کے سامنے لب کشاہی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب اور جمیع انبیاء کرام علیہ السلام کا علم غیب۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو علم غیب ملا ہے وہ اللہ عز و جل سے ملا ہے، اور اللہ عز و جل کا جو علم غیب ہے وہ کسی سے نہیں ملا، وہ اس کا اپنا ذاتی علم ہے، یہ علم ذاتی کہلاتا ہے۔ اور جو رسولوں کو علم ملا ہے وہ اللہ عز و جل سے ملا ہے، اور یہ جو علم ہے یہ عطائی علم ہے۔ اب اس پہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا کسی اور پر اپنا علم مسلط نہیں کرتا الا سوائے اپنے محبوب، اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ رسول نہیں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے حضور کو علم غیب نہیں دیا؟ تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ خدا چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اس پہ میں ایک حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی پیش کرنا چاہوں گا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب معراج کی رات حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمان کے سر بلندیوں پر گئے، اللہ عز و جل سے بلا پردہ آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا دستے مبارک رکھا۔ حضور فرماتے ہیں اس دستے مبارک کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے پہ محسوس کی۔ اس ٹھنڈک کا یہ عالم تھا کہ آقا جانتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ میں نے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی تھا اسے جان لیا، زمین و آسمان کا ہر علم مجھے بتا دیا گیا، زمین و آسمان کی ہر چیز کو میں نے پہچان لیا۔ تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں حق بیان جو کیا